سمجھے ووٹ ہے کیا، اس کی طاقت ہے کیا، اس کی قوت ہے کیا، شریعت میں ووٹ کا کیا مقام ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگ سمجھتے تھے ووٹ کا تو کیا، ایک دنیاوی رسم و رواج، کسی کو ایم ایل اے بنانا، کسی کو ایم پی بنانا، کون کی ہار رہا ہے کون کی جیت رہا ہے، یہ تصور تھا۔ ہمارے بچپن میں یہی تو ہوتا تھا۔ ہم جب چھوٹے تھے ووٹنگ کا مسئلہ آتا تو ہمارے بڑوں کی زبانی ہمیں سنتے تھے، علم کی بھی کمی تھی، معلومات نہیں تھی، کہتے تھے کیا کہ ووٹ پہ تو اسے جتانا، لیکن اسے جتانے کا مقصد کیا ہے؟ بغیر مقصد کے کون سی کی پارٹی کا شیدائی، انہیں اس کی طرفداری میں بات، کون کی دھر کی پارٹی کا شیدائی، اس کی طرفداری میں بات، کون کی وہ کینڈیڈیٹ کا شیدائی، اس کی طرفداری کی بات۔ لیکن آج ماحول ایسا نہیں ہے، آج دور ایسا نہیں ہے۔ ظلم اور عدل دو طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، حق اور ناحق دو طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہے، باطل حق، ناانصافی انصاف، یہ دونوں طاقتیں اب آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ اس وقت قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دور تھا، تصور تھا کہ ووٹ ڈالنا ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، اسے جتا دلو، اسے ہرا دلو، لیکن آج وہ دور نہیں رہا۔ کسے جتا دلو، کسے ہرا دلو، یہ وقت نہیں رہا۔ پہلے ووٹ کی شرعی حیثیت سمجھ لیں۔ ووٹ کیا ہے حقیقت میں؟ ووٹ ایک گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ ایک مقدمہ آیا عدالت میں، اب اس مقدمے کے وقت آنکھوں دیکھے گواہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت گواہوں کو عدالت میں بلایا جائے تو گواہ بالکل صاف صاف سیدھا سیدھا سچی سچی بات کہہ کر گواہی دے دے۔ عدالت میں انصاف چل رہا ہے، لگا ہوا ہے، گواہ موجود ہے، ایک آدمی گواہی نہیں دیتا تو قرآن کی روشنی میں وہ آدمی گنہگار ہے، وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس گواہی ہے، اس کے پاس ثبوت موجود ہے۔ یہ اگر گواہی نہیں دیتا تو پھر قرآن کی روشنی سے کتمان شہادت یعنی گواہی کو چھپانے کا جو گناہ ہے یہ لازم ہے۔ اچھا، گواہی کو چھپانے کا نقصان سمجھو، عدالت میں ظالم آ کر کھڑا ہوا ہے، یہ کمزور آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس پورا پروف ہے، اس کے پاس گواہی ہے، اب انہیں باوجود کمزوری کے انہیں کھڑے ہو کر عدالت میں گواہی دینا، اگر انہیں گواہی نہیں دیتا ہے یا پھر ظالم کے نام سے گواہی چھپاتا ہے تو پھر اب ایسی صورت میں یہ آدمی گنہگار ہوگا، اور وہ رہا ہونے کے بعد جو ظلم کرے گا، ناحق جتنے خون بہائے جائیں گے، ان سب میں وبال برابر کا شریک ہوگا۔ اب الیکشن کا جو مسئلہ ہے، ہمارے سامنے کئی پارٹیاں ہیں، کئی کینڈیڈیٹ ہیں، یہ تو سب سے پہلے ہمارے اپنے حق کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ شرعاً یہ جو ووٹ ہے یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری گواہی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اسی پر ہے، اسلام اور سیاست۔ جب پہلی مرتبہ یہ سب کتابیں مطالعے کا ایک میرا تو شوق بھی نہیں تھا، میں پڑھتا بھی نہیں تھا، بلکہ دینی مستقل مسائل، فقہی مسائل، نماز روزہ اور وقت حالات حاضرہ،
اس پر میں بہت زیادہ کتابیں پڑھتا تھا، لیکن چند سالوں پہلے جب ایک مرتبہ پہلی بار کئی سالوں پہلے ایک آواز اٹھی کہ ووٹ کی شرعی حیثیت، یہی عنوان سامنے آیا واٹس ایپ پر، تو میں نے سوچا ووٹ کی شرعی حیثیت کیا مطلب ہے کا؟ تو گویا کہ جو ووٹ ڈالنے میں شریعت میں اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ تو پھر میں ایک موقع پر بنگلور گیا، جا کر ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے ماوڈی میں بنگلور میں وہ لائبریری میں گیا، مسلسل آدھا دن میں کتابیں تلاشتا رہا۔ وہ جو کتب خانے کے مالک ہیں وہ بھی بہت اچھے عالم ہیں، انہوں نے پوچھا مولانا کیا ڈھونڈ رہے آپ بتاؤ؟ میں بولا ووٹ کی شرعی حیثیت۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے رکو میں دیتا ہوں آپ کو، حضرت تھانوی کی کتاب دیتا ہوں۔ جب میں نام سنے حضرت تھانوی کی کتاب، حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم یہ نصف صدی میں پیدا نہیں، اتنا زبردست مجدد، تو اس سے میں کتاب نکال کر دے اسلام اور سیاست، میں کتاب دیکھتا رہا، میں حیران ہو گیا۔ اس کے بعد میں کتاب لا کر میں پوری کتاب کا مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد اسی طرح کے کئی مضامین ہمارے اکابر کی کتابوں میں ملے، تو پھر مجھے شرع صدر ہوا۔ آج تک ووٹ کو ہم صرف اتنا تصور کرتے تھے ایک سیاسی مسئلہ ہے، وہ سیاست حقیقت میں شریعت کا ایک جز ہے۔ سیاست بھی حقیقت میں شریعت کا ایک جز ہے۔ اب ہمارے ذہنوں سے سیاست شریعت کا ایک جز ہے یہ بات کیوں نکلی؟ اس لیے کہ آج سیاست گندے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، آج سیاست لٹیروں کے ہاتھ میں ہے، آج سیاست چوروں کے ہاتھ میں ہے، آج سیاست نااہلوں کے ہاتھ میں ہے، آج سیاست ناہنجاروں کے ہاتھ میں، آج سیاست ظالموں کے ہاتھ میں ہے، آج سیاست سفاکوں کے ہاتھ میں ہے۔ تصور یہ رہا سیاست کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جب ہم نے قرآن دیکھے، آیتوں کی تشریح دیکھی، آیتوں کی توضیح دیکھی، تو باتیں سمجھ میں آئی۔ سیاست جب ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھی تو واقعتاً یہ خلافت تھی، حضرت عمر کے ہاتھوں میں آئی خلافت تھی، حضرت عثمان کے ہاتھوں میں آئی خلافت تھی، حضرت علی اور مرتضیٰ کے ہاتھ میں آئی خلافت تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھوں میں آئی خلافت تھی، لیکن دور چلتا گیا گزرتا گیا، ان پاکیزہ ہاتھوں سے نکل کر گندے ناپاک ہاتھوں میں گئی، تو ذہن یہ بنا کہ شاید یہ سیاست کا جز ہو یا نہ ہو، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے سیاست شریعت کا ایک جز ہے، کبھی ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بھائیو یہ جو ووٹ ہے گواہی ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث نبوی کی روشنی میں جب ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو یقیناً حالات میں ہم مجرم ٹھہریں گے۔ اس لیے آئندہ جمعہ کے لیے ہمارے اکابر ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک تجویز ہے۔ تجویز کیا ہے؟ آئندہ جمعہ ووٹنگ ہے تو ہمارے بڑوں کی طرف سے اس کے بعد اراکین وغیرہ مشورہ کر کے انشاءاللہ جیسے سناتے عمل کر لیں گے۔ آئندہ جمعہ اردو خطبہ 10 منٹ، اس کے بعد عربی خطبہ 5 منٹ نماز، اس کے بعد جن کا ووٹ باقی ہے مس کرے بغیر ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھو ایک بات ہمیں بارہا بولتی، عدالت کے انصاف کا فلاں کا کرتا، میں چھوٹا واقعہ سنا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ دو پرندے آسمان میں اڑ تھے، ایک مینا ایک گھگو، یہ دو بھی جوڑی اڑ تھے۔ گھگو ذرا بہت طاقتور تھا، یہ مینا ہے نا اس کی نر اور مادہ دونوں تھے، یہ آسمان میں اڑ رہے تھے۔ رات ہو گئی تو انہوں نے قیام کا سوچا، رات ہو گئی ہے اپنے گھر جانے میں دقت ہے، اس لیے ہم لوگ کہیں آرام کر لیتے ہیں۔ یہ اڑتے اڑتے کہہ رہے تھے، جب جا رہے تھے اڑ کر تو ایک
بستی پر سے یہ مہینہ، یہ جو نر اور مادہ ہے، اس کا گزر ہوا، پوری بستی کی بستی ویران ہے، اجڑ چکی ہے۔ مہینہ نے کہا شاید اس بستی پر سے کسی گھگو کا گزر ہو گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں بولتے نا کیا کی لڑائی میں بولتے بیٹا تیرے گھر کو گھگو پکار ہوتا، گھگو پکارنے لگ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا بھی ہوتا نہیں، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق۔ ہماری زندگی میں بے نمازی کی جو نحوست ہے نا، یہ بہت بڑی چیز۔ گھگو تو پکارن دے، کوا تو پکارن دے، کیا بھی ہوتا نہیں۔ ایک اصطلاح جہاں سے کیا چلی وہ چل پڑ رہے۔ تو مہینہ ہے نا، یہ جوڑی اٹھتے ہیں، بولے یہ بستی پر کیا کی گھگو کا ایک اثر ہو گیا، پوری بستی ویران ہو گئی۔ اب پاس سے بھی گھگو اڑ لگتا، انہیں سوچا یہ الزام میرے سر کہیں کیوں؟ انہیں ان کے پاس پہنچ کر بولا میں پوری بات سنیا تمہاری، تم ایک کام کرو، رات کو میرے گھر میں آرام کر لو، کھا لو پی لو، پھر دن ہو کے تمہیں تمہارے گھر کو چلے جاؤ۔ یہ مہینہ جو جوڑی تھی انہوں بولے ٹھیک ہے، اچھی بات اشنا، رات بھی ہو گیا، ہمیں بھی ایک چاہتے تھے، گئے گھگو کے گھر میں آرام، الو کے گھر میں آرام کر لے۔ صبح کو جب اٹھے جانے کا وقت آیا تو الو ہے نا گھگو دعویٰ کر بیٹھا، انہیں ہے نا مہینہ، انہیں میری بیوی تیری نہیں کر دو، اور دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کا جو نر تھا انہیں سمجھایا بھائی تیری جن سلک میری جن سلک، مہینہ تو گھگو، تجھے بھی ہم نہ کام کو کاٹ نہیں، ہماری جن سے چلک نہیں ہے۔ انہیں بولا نہیں تو کیا تو پر انہیں میری بیوی کر پر دعویٰ کر بیٹھا۔ جو مہینہ کا نر تھا لانے والا ہے، کام کریں گے، چل عدالت میں جائیں گے۔ عدالت کو گئے، جا کر پوری کہانی سنے۔ اب پیسہ سنانے کے ٹائم پر گھگو ہے نا جج کو گھر کو دیکھا، عدالت میں بیٹھ کر کیا انصاف نے کیا، انہیں گھگو کی بیوی کرو۔ اب اس کا جو نر تھا نا، انہیں مجبور کمزور، انہیں گھگو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، انہیں بولا ٹھیک ہے چلو جان دے۔ انہیں اڑتا ہوا بہت افسوس سے، اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، انہیں تنہا ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا۔ جب ان بستی پر سے گزرنے کا وقت ہوا، الو ہے نا گھگو انہیں لے لگا، بولیا معاف کر لو بھائی صاحب، انہیں تمہاری بیوی سے لے جاؤ، تمہیں یہ بستی جو ویران ہو کے نہیں، عدالت میں تمہیں دیکھے جب وہ غلط انصاف ہوئی سو، ایسے غلط انصاف کی وجہ سے یہ بستی ویران ہو کر ہے سو، یہاں ظالموں کا بسیرا، یہاں کی حکومت ظالم، یہاں کی عدالت ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ ظلم کی وجہ سے عدالت میں جو اثر ہوا ہے وہ غلط انصاف کی وجہ سے بستی برباد ہوئی ہے۔ ملک کی جو بربادی ہو رہی ہے یہ ظالموں کے ہاتھ میں حکومت ہونے کی وجہ سے۔ اب ظالموں کے ہاتھ سے حکومت کو کھدیر کر ہمیں نکالنا ہوتا، پھر کمر باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، جس وقت جیسی ضرورت پڑتے الحمدللہ ہم تیار ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قرآن، سنت، حدیث نبوی، آثار صحابہ، یہ ساری چیزیں رکھ کر بات ہماری سمجھ میں آئی۔ سیاست اسلام کا ایک جز ہے، سیاست اور اسلام یہ دو ایک پارٹ ہے، سیاست ہے نا اسلام کا ایک پارٹ ہے۔ سیاست آج جو غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھوں سے چھیننے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، رحم و کرم پر صرف بھیک ملتے سو، حق لینا کمر باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، ایسا لینا جھپٹا مار کر، تو پھر ہمارے ہاتھوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ان ہاتھوں میں تقویٰ بھی ہو، طہارت بھی ہو، انصاف بھی ہو، عدل بھی ہو، دماغ میں ظالم سے لڑنے کا پلان بھی ہو،
منصوبہ بھی ہو، پھر اس کے بعد چلو اللہ کی ذات پر یقین کر کے بھروسہ رکھ کے باہر نکلو، انشاءاللہ دیکھو انقلاب نہ آئے تو پھر پوچھ لینا۔ موبائلوں میں صبح سے شام تک بیٹھ کر، ہوٹلوں پر گپے مار کر، یا پھر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر نیوز چینل دیکھ کر، اہل علم جسے کہتے اخبار پڑھ کر انقلاب کی امید رکھتے تو بھول جاؤ، قیامت تک انقلاب آنا نہیں ہے۔ انقلاب چاہتے ہو تو پھر کمر باندھ لو، انقلاب چاہتے ہو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ایمان کی طاقت پیدا کرو، یقین کی طاقت پیدا کرو، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو۔ یقیناً آج ملک ظالموں کے ہاتھ میں ہے، لیکن فرعون سے بڑا کون ظالم آیا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تو موسیٰ کے طرز پر چلا، پھر دیکھو انقلاب کیسا نہیں آئے۔ آج تاتاریوں کی روحانی اولاد کے ہاتھ میں حکومت اگر ہے تو پھر ہم بھی اللہ کے نبی کے وارثین کی جماعت میں سے کھڑے ہو جائے، پھر دیکھو انقلاب کیوں نہیں آئے گا۔ بیت المقدس اگر آج ظالموں کے ہاتھ میں ہے تو ہم بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی روحانی اولاد ہے، کمر باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، پھر فلسطین کا ظلم نہ رکے تو پھر کہہ دینا۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، دستور ہے، احادیث نبویہ ہے، آئیڈل ہے، نمونہ ہے، پھر بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہمارے سے کوئی بڑا بدقسمت ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے سے بڑا کوئی پاپی ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمارے پاس، زندگی میں عمل نہیں، حضور کے طرز ہمارے پاس، زندگی میں عمل نہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے کیا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ سب کچھ حضور کی زندگی سے مل جاتا ہے، عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔